صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بوبکر عمر عثمان و علی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف و جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جن کو تاریخ اسلام میں مقداد بن عمر الاسودی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مقداد بن عمر الاسودی یہ رہنے والے بحرہ کے، اور حسن اتفاق ان کے اپنے قبیلے کا کوئی آدمی وہاں پہ کوئی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس مقام بحرہ سے اپنے نکلے، حضرموت کے ایک مقام پر آئے اور قبیلہ کندی میں یہ رہنے لگے۔ اور حسن اتفاق یہ کہ جب مقداد بن عمر الاسودی جوان ہوئے تو وہاں کے ابی شمر بن حجر سے ان کی لڑائی ہو گئی، اور اس کو زخمی کرنے کے بعد آخر کار وہ قبیلہ کندہ کو بھی چھوڑتے ہوئے مکہ مکرمہ اسود بن یغوث کے پاس آ گئے۔ اسود بن یغوث نے ان کو اوپر بڑی شفقت کی اور ان کی اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے ان کو اپنے غلامی میں لے لیا، اور اس کے بعد اسی انداز سے یہ پروان چڑھنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا اور یہ صدائے حق جب ان کے کانوں سے ٹکرائی تو فوراً داخل اسلام ہو گئے۔ جیسا کہ اس زمانے میں جو اسلام قبول کر لیتا ان پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی، اسی انداز سے مقداد بن عمر الاسودی بھی اس تمام ظلم اور ستم کی چکی میں پسنے لگے۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کے لیے حکم دیا تو بعد کی جو ہجرت ہوئی جس میں 83 مسلمان یہاں سے پہنچے حبشہ، تو اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یعنی آپ حبشہ پہنچے اور وہاں پر بہت سالوں سال گزارنے کے بعد پھر جب آپ مکہ آ گئے، اور مکے سے یہ وہ وقت تھا جب یہ کسی صورت سے مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تھے، راستے کی کچھ رکاوٹیں تھیں، لیکن ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا کہ عتبہ بن غزوان اور مقداد بن عمر الاسودی یہ دونوں مل کر اس تجسس کے قافلے میں جو اکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کی
حالات کو جاننے کے لیے مدینہ کی سمت جا رہے تھے، تو اس وقت یہ دونوں بھی شریک ہو گئے، اور شریک ہونے کے بعد ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہراہ پر دیکھنے کے لیے، اس شاہراہ پر چلنے والوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر اس شاہراہ پر بھیجا کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو 60 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ پر دیکھنے کے لیے بھیجے، تو اکرمہ بن ابی جہل کا جب یہ قافلہ آ گیا تو بغیر کسی لڑائی کے یہ واپس ہو گیا مسلمانوں کے حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے۔ تو یہ دونوں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مقداد بن عمر الاسودی، عتبہ بن غزوان وہاں سے نکلے اور مسلمانوں کی صف میں آ کر اس انداز سے مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تک غزوہ بدر میں شریک ہونے کے لیے جب آپ پہنچے، اور وہ موقع آیا جب وادی زفران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ بات بتلا دی کہ وہ قافلہ جس کو روکنے کے لیے ہم آئے ابو سفیان بن حرب کا، وہ تو بحر احمر کے راستے سے مکے کی سمت جا چکا، ایک لشکر جرار ہے جو مکے سے آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے نبی ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے، انہوں نے کہا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مقداد بن عمر الاسودی سے کہا تو اس وقت حضرت مقداد نے کہا اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں جو قوم موسیٰ کی طرح کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو آپ کے دست حقپرست پر ایمان لائے ہیں، لے چلیے اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے گفتگو کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کاش یہ الفاظ میری اپنی زبان سے نکلتے، اس لیے کہ کم عمری کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے کہ کاش میں بھی شریک ہوتا ان کے ساتھ اور یہ الفاظ میری اپنی زبان سے نکلتے، یعنی وہ وارفتگی کے الفاظ جو مقداد بن عمر الاسودی کی زبان سے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کا اظہار کیے۔ لیکن حسن اتفاق یہ تینوں کے تینوں مہاجر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یعنی انصار سے مقابلہ ہوا، انصار سے آپ نے پوچھا تو حضرت سعد بن معاذ نے بہت اچھے انداز میں، ولولہ انگیز انداز میں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی مان کر ہم آپ کے دست حقپرست پر ایمان لائے ہیں، آپ لے چلیے اس جانب جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم برگ الغمات تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان لوگوں کو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر میں دو صاحبین تھے جو شہ سوار تھے، جس کے اندر حضرت مقداد بن عمر الاسودی بھی تھے اور حارثہ بھی تھے۔ حارثہ حسن اتفاق جب حوض پر پانی پینے کے لیے گئے تو حبان نام کے ایک آدمی نے تیر چلایا، حلق میں تیر لگا اور درجہ شہادت پر جنگ ہونے سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ محترمہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس عطا کیا جو اس دنیا سے ایک بڑی جنت ہے۔ تو کہا بخ بخ یہ حارثہ تمہاری مقدر، تم بہت خوش قسمت ہے کہ تم اپنے مراد کو پہنچ چکے۔ ماں نے کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی آج سے میں کبھی اپنے بیٹے کے لیے کسی قسم کا غم اور رنج نہیں کروں گی، اس لیے کہ وہ تو اپنی مراد کو پہنچ چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دیں اور اس کے بعد غزوہ بدر میں شہ سواری کے جو فرائض انجام دیے، حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے اس انداز سے کہ اپنے نیزے سے دشمنوں کو نشانہ بنایا، اپنی تلوار سے دشمنوں کو نشانہ بنایا، بہت اچھے انداز سے، اس لیے کہ بڑے جری اور بڑے بہادر تھے اور بڑی بہادری کے ساتھ تمام غزوہ بدر کے اندر یہ عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس زمانے میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غابہ میں کچھ لوگوں کو یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو زر جن کا نام تھا ان کو کچھ اونٹیاں دے کر رکھے تھے، لیکن ایک ایسا شخص آیا، وہ آنے کے بعد ان تمام اونٹنیوں کو بھگا لے جانے کے اندر تمام کامیاب ہوا۔ اس وقت سلمہ بن عکو نام کے ایک صحابی نے یا صباحا کا ایک نعرہ لگایا اور رباح نام کے ایک آدمی کو مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ ان لوگوں کو اس بات کی اطلاع دے دے کہ یہاں سے ان تمام اونٹنیوں کو یہاں سے لے جا رہا ہے۔ تو چنانچہ اپنے ترکش سے تیر نکال کر سلمہ بن عکو نے ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، جبکہ وہ لوگ اونٹنیاں چھوڑ چکے اور اس کے بعد راہ فرار اختیار کیے، لیکن بڑی بہادری کے ساتھ
بڑی جوامردی کے ساتھ سلمہ بن عکو نے جو کام کیا، تو اس وقت جو لوگ سلمہ کا ساتھ دیے اسی اندر حضرت مقداد بن عمر الاسودی بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام جنگ پر جب یہ کامیابیوں کے ساتھ تمام اونٹنیوں کو بچا لے آئے تو اس وقت آپ نے تعریف فرمائی سلمہ بن عکو کی، مقداد بن عمر الاسودی کی، اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا غزوہ بدر میں بھی آپ شریک رہے، اور اس کے بعد خندق کی وہ لڑائی ہوئی اس میں بھی آپ شریک رہے، صلح حدیبیہ میں شریک رہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات تھے مقداد بن عمر الاسودی شریک رہے۔ مقداد بن عمر الاسودی جب مدینہ منورہ آ گئے اور یہاں آنے کے بعد بڑی وسعت اور بڑی تنگی کے ساتھ، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام سے آپ نے تذکرہ کیا اس معاملے کے اندر کھانے پینے کے تعلق سے، تو سارے صحابہ خاموش رہے، یعنی سب لوگ اپنی اپنی حالت جانتے تھے، لیکن یہ اور ان کے دو ساتھی ایسے تھے بڑے پریشان حال، آخر کار اپنا عرض مدعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حضم کے مکان میں ان کو رکھا اور اس کے بعد اپنے پاس مدینہ منورہ بلا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 4 بکریاں تھیں جو دودھ دیتی تھیں۔ آپ نے کہا مقداد بن عمر الاسودی سے کہ تم اور تمہارے وہ دونوں ساتھی ان لوگوں کو بھی دودھ پلا دو۔ تو یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ الگ نکال کر رکھ دیتے اور یہ لوگ ماں باقی دودھ پی لیتے تھے۔ ایک رات شیطان نے کچھ اکسایا اور اس انداز سے اکسایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاری صحابہ ان کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں، وہ تو کھا لیتے ہیں، آج اگر میں دودھ پی لوں تو کیا کمی ہو جائے گی۔ اس انداز سے شیطان نے بہکایا، مقداد بن عمر الاسودی نے وہ سارے کا سارا دودھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جاتا تھا وہ بھی آپ نے پی لیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے اس برتن کو دیکھا دودھ کے اور دودھ کا برتن خالی پایا تو آپ کے ہاتھ بارگاہ خداوندی موڑ گئے، پروردگارہ ان کو کھلا جو کھلاتے ہیں، ان کو پلا جو پلاتے ہیں، اس انداز سے۔ تو مقداد بن عمر الاسودی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا نہ کر دیں اور ان کی دنیا اور آخرت کے خراب نہ ہو جائے۔ فوراً وہ تیار ہوئے اس بات سے کہ ایک بکری کو ذبح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا کچھ بندوبست کروں، اور حسن اتفاق سے جب وہ بکریوں کے پاس گئے تو بکریوں کے تھن کو دیکھا تو دودھ سے لبریز تھے۔ چنانچہ اس دودھ کو دھونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کے بعد کہا کہ تم پی لو۔ مقداد نے کہا کہ نہیں اور آپ پی لیجئے۔ جب اللہ کے نبی میں پھر دوبارہ پی لیا تو اس کے بعد وہ بچا ہوا دودھ مقداد بن عمر الاسودی کو دے دیا تو حضرت مقداد وہ دودھ پی لیے، لیکن ہنستے ہوئے بے حال ہو گئے اس انداز سے کہ گر پڑے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی ماجرا یہ ہے کہ میں آپ کا دودھ شیطان کے اکسانے سے پی لیا، اور اس کے بعد مجھے مہان اس بات کا خیال آیا کہ کہیں آپ میرے لیے بددعا نہ کر دیں، اس لیے میں چاہتا یہ تھا کہ ایک بکری ذبح کر دوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس سے اتفاق جب میں دیکھا تو دودھ سے ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، میں یہ دودھ نکال لایا اور اس انداز سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے تو وہ بھی تمام سیر ہو جاتے۔ اس انداز سے حضور نے ان کے ساتھ یہ شفقت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ان کو رکھ لیے اور اس انداز سے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ عمر ہونے کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مقداد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو فوراً بول پڑے کہ آپ نے اپنی بیٹی دے دو میں شادی کر لوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے خفا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اور تم میری بیٹی کو پوچھتے ہو، بہت زیادہ سخت سست باتیں ان کو کر دیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے اس انداز سے سوال کیا اور میں نے اس انداز سے ان کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ان کو چھوڑو، لیکن اپنی چچا زاد بھائی جو زبیر کی بیٹی تھی، زبیر بن حارث کی جو بیٹی تھی زباغہ جس کا نام تھا، وہ زباغہ سے ان کی شادی کر دی، اور اس انداز سے ان کو ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام کریمہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کا جو منشا تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب خلافت کے لیے منتخب کیے جائیں، لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہوا تو بغیر چو چرا کیے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرت مقداد بن عمر الاسودی تھے۔ حضرت مقداد بن عمر الاسودی اس وقت بھی جب عمر بن عاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس تھوڑی سی کمک اور بھیج دو اس لیے کہ تمام حملہ کرنا ہے، تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے 4 آدمیوں کے ساتھ، سپہ سالاروں کے ساتھ، 4 افسروں کے ساتھ 4000 کی ایک جمعیت کو بھیجتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ 4 جو ہے یہ 4000 کے مماثل ہے، جس کے اندر حضرت زبیر بن عوام تھے، مقداد بن عمر تھے، قتادہ، حضرت
قتادہ بھی تھے اس کے اندر، تو ان لوگوں کے تعلق، اور مسلمہ بھی تھے، مسلمہ بن مخلد تھے، ان لوگوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ یہ 4000 کے برابر ہے اور 4000 کی جمعیت ان کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں، یعنی یہ جملہ 8000 ہے۔ اس انداز سے جب یہ لوگ پہنچے تو عمر بن عاص یا جو فاتح مصر بنے ان کو بڑی تقویت ملی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو کامیابیاں اس انداز سے ہوئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اس انداز سے یعنی تمام برسر پیکار رہے، تمام مہموں میں جاتے رہے ایک مجاہد کی طرح۔ اور پھر ان کا اپنا کام یہ ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سورہ انفال کی اور سورہ توبہ کی تلاوت فرماتے تمام صحابہ کرام کے سامنے، اس کے بعد ان لوگوں کے خون میں گرمی پیدا کرتے، اور اس کے بعد مسلمان جب برسر پیکار ہو جاتے تو مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اس انداز سے نصیب ہوتی تھی۔ یہ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ مدینہ منورہ آ گئے، حضرت عثمان غنی کا دور تھا، دباغہ کی روایت یہ کہ دباغہ نے یہ کہا آپ سے کہ ایک مرتبہ ضرورت کے لیے گئے، بقیع کے قبرستان کے بازو میں ایک میدان کے اندر، ایک چٹیل میدان میں گئے، اور ضرورت کے لیے جب وہاں بیٹھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہا بل سے 1 دینار نکالا اور لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کو دیکھتے رہے تو اس نے دوسرا دینار نکالا، اس انداز سے اس نے 17 دینار نکالے اور سامنے رکھ دیے۔ وہ دیناروں کو لیے ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا۔ لے جانے کے بعد حضور سے کہا کہ اللہ کے نبی آج ایسا واقعہ ہوا کہ میں ضرورت کے لیے گیا لیکن ایک چوہے نے 17 دینار نکالے اور زمین پر رکھ دیے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا اس مقام کو تم نے کھودا، اس مقام اس بل کو تم نے دیکھا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، جو چوہے نے باہر رکھا انہی پیسوں کو لیا۔ تو کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم اسے استعمال کر لینا۔ چنانچہ یہ وہ تمام سکوں کو، دینار کو ابھی استعمال کر رہے تھے کہ دباغہ کا یہ قول ہے کہ آخری دینار بھی ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ تجارت کے اندر اتنا نفع ہوا کہ ہمارے گھر چاندی کے ڈھیر لگ گئے، یعنی ہم اتنا زیادہ آسودہ حال ہو گئے کہ کسی قسم کی کوئی مشکل، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے سامنے نہ رہی۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اب اس کے بعد دوستو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا وہ دور خلافت آیا جس کے اندر فتوحات کے اندر مکمل طور پر آپ شریک رہے، اور اس کے اندر جو مال آتا، مال غنیمت میں ان کو ملتا، اس سے بھی آپ کا اکتفا کرتے، اور اس کے بعد تجارت کے ساتھ جو کام تجارت کرتے اور اس کے بعد جو نفع آتا وہ اس انداز سے اپنی زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزارتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بدیلہ کے ایک مقام پر وہ آپ کو جگہ دے دی، اور اس کے بعد جلف کے مقام کے اوپر ایک جاگیر دے دی، تو جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس کے بعد جب غزوہ خیبر فتح ہوا تو خیبر میں بھی ایک جاگیر حضرت مقداد بن عمر الاسودی کو دی۔ بعد میں حضرت جرف کے اس مقام کی زمین کو حضرت معاویہ نے 1 لاکھ درہم میں آپ کے ورثہ سے انہوں نے خریدا تھا، یعنی آپ کی صاحبزادی سے انہوں نے حضرت معاویہ نے اس معاملے کو خریدا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانصار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ یعنی تیار رہتے آپ کی حفاظت کے لیے، اور بڑے عبادت گزار، اور اس انداز سے غریبوں کے تمام خیال کرنے والے، اس لیے کہ تمام غربت کے دن دیکھے ہوئے تھے، اس انداز سے آپ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میرا ایک مقابلہ ایک کافر سے ہو رہا ہے، کافر نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور میں چاہتا ہی ہوں کہ اسے میں قتل کر دوں، لیکن وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو کیا میں اس کے بعد اس کو مار سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تو مقابلہ کر رہے تھے، لیکن جب وہ اقرار اس بات کا کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس کے بعد وہ تمہارے برابر ہو گیا، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو تم مجرم ثابت ہو جاؤ گے۔ اس انداز سے کہ اس جرم کے بعد اس نے اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت مقداد بن عمر الاسودی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ ان لوگوں کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت سے کہا کہ 4 آدمیوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، تو ان کے مقام اور مرتبہ اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ ایک آدمی بآواز بلند قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ عبادت گزار ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور آدمی اسی انداز سے اور بڑے یعنی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا، تو حضور نے فرمایا یہ یعنی دکھاوا کرنے والی آدمی کی شخصیت ہے،
لیکن دیکھنے والے لوگوں نے پہلے دیکھا کہ مقداد بن عمر الاسودی تھے جنہوں نے بآواز بلند قرآن پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت گزار ہے۔ قرآن کا درس بھی دیا کرتے تھے حضرت مقداد بن عمر الاسودی، ان کی اپنی زندگی کے یہ حالات ہیں۔ اہل حمص کو اور دمشق کے رہنے والوں کو جو تعلیم قرآن کی دی وہ حضرت مقداد بن عمر الاسودی تھے، انہوں نے دیا۔ آپ یعنی ضعیفی کے عالم میں، یعنی عمر تو 70 سال کی تھی جب داعی اجل کو آپ نے لبیک کہا، لیکن جب پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو گیا تو آپ کا ایک رومی غلام تھا، اس نے جراحی سے کچھ علاج کرنا چاہا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، یعنی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کا مسئلہ ہو گیا، یعنی اور زیادہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد یعنی 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں آپ کا جرف کے مقام پر جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ آپ کی پڑھائی، اور اس انداز سے اسی بیماری کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جن لوگوں کو یعنی گردن زدی کا حکم ہوتا تھا، یعنی مجرموں جو ختم کرتے تھے، اس کے اندر جہاں حضرت علی بن ابی طالب تھے وہاں پر مقداد بن عمر الاسودی کو بھی یہ ذمہ داری، اور ثابت بن قیس کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھی کہ وہ مجرموں کو، تمام گردونوں کو تمام ختم کریں۔ حضرت امام باقر ان کا یہ قول ہے کہ شک و شبہ حضرت مقداد بن عمر کو چھو کر بھی نہیں گیا، اور نبی اور اسلام سے منحرف ہونے کا سوال آپ کے دل میں کسی وقت بھی نہیں گزرا، یعنی اتنے صادق، اتنے سچے مسلمان تھے کہ ان کو وہ تمام معاملہ یعنی ان کو چھو کر بھی یہ غرور اور تکبر نہیں گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی تعریف و توصیف کر رہے تھے تو آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں نکال کر ان لوگوں کے منہوں پر ماری، تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا مقداد کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اگر سامنے کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں یہ کنکریاں انہیں مار رہا ہوں تاکہ یہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات، تعریف اور توصیف کی بات نہ کہیں۔ اس انداز سے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے حضرت مقداد بن عمر الاسودی تھے، جو اپنی تعریف کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتے تھے، اور جو بات ہوتی اس کو حق و صداقت کے ساتھ بیان کرتے اور اسی معاملے کے اندر اکتفا کرتے، کسی قسم کا کوئی زیب و زینت کے کوئی ایسے چیزیں استعمال نہیں کرتے، بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی شخصیت کا نام تھا مقداد بن عمر الاسودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے اور سوالات پوچھنے میں بلا خوف و تردد آپ پوچھ لیا کرتے، تو بسا اوقات صحابہ کرام اپنے اپنے تمام مسائل مقداد بن عمر الاسودی کے ذریعے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور حد درجے کرتے لوگ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں اگر کوئی امر مانے ہوتا تو اس وقت نشانہ بناتے حضرت مقداد بن عمر الاسودی کو۔ حال یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بھی ایک مرتبہ مقداد بن عمر الاسودی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا اس انداز سے آپ نے جواب دیا تھا۔ ایک شخص نے حضرت مقداد بن عمر الاسودی کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ کاش میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوتا، تو اس وقت حضرت مقداد بہت زیادہ خفا ہو گئے، اس پر غصہ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی اس معاملے میں غصہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دیکھنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے محروم رہے جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جو موقع ان کو دیا ہے اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر کام کر لیں تو وہی بات بہت زیادہ ان کے لیے غنیمت ہے۔ لیکن بجائے اس کے اگر یہ شوق ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوتا، ابو لہب، ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچے نبی کو دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہاں اقرار کیا تھا؟ یہی تو مصیبت ان لوگوں کے لیے آ گئی۔ کہیں خدا نہ خواستہ ان پر بھی اگر ایسی کوئی مصیبت آ جاتی تب، اسی لیے میں ان پر خفا ہوا ہوں۔ اس انداز سے حضرت مقداد نے ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ ابو الاسود، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد معاف کر دیا اس لیے کہ تم بڑے موٹے تازے ہو، بڑے ڈول ڈیل والے ہو۔ تو اس وقت حضرت مقداد بن عمر الاسودی نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہا کہ دبلے ہوں یا موٹے لیکن جہاد سے یعنی منکر نہیں ہو سکتے، جہاد سے دور نہیں جا سکتے، جہاد تو فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس انداز سے ان کو جواب دیا کہ آپ اس معاملے کے اندر میرا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ نے اس معاملے کے اندر اس انداز سے ان کو جواب دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جھگڑا ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا تو حضور نے اپنی رشتہ داری قائم کر لی، اپنے چچا زاد بھائی کی لڑکی زبعہ سے
ان کی شادی کر دی اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ یعنی اپنی رشتہ داری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک کر لیا. اس انداز سے ان کے مرتبے کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو اس لیے حضرت مقداد بن عمر الاسودی جہاں میدان کارزار کے اندر بڑے شجاع اور بہادر تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے، جوابات سننے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دیتے ہیں اس پر عمل کرانے کے تعلق سے جو تیار رہتے کہ مت پوچھیے. اس لیے کہ غزوہ بدر کے اندر جب سیر و سواری کے فرائض انجام دیے تو ہر آدمی کو جو حصہ ملا اس سے یعنی 3 گنا زیادہ، یعنی 2 گنا گھوڑے کے لیے اور 1 گنا مجاہد کے لیے، اس انداز سے 3 گنا مال غنیمت میں آپ کو حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر زندگی کے جو بعد حالات ہوئے اور جس کے اندر جنگوں کے اندر جو تمام مال غنیمت آتا اس کے اندر جو حصہ ملتا اس کے اندر جو ہے متمول ہو گئے. اور اس کے بعد جب تجارت کو انہوں نے اپنا لیا تو اس کے بعد ان کی بیوی کے قول کے مطابق گھر کے اندر ایسے ڈھیر لگ گئے چاندی کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسودہ حال ہمیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت زیادہ دولت سے ہمیں نواز دیا. اس انداز سے ان کی اپنی زندگی جو بالکل تنگی کے ساتھ گزری تھی، جن کی کفالت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آج ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت زیادہ فارغ البال ہو گئے اور بہت زیادہ معلومات اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیا. اور ان کی جدت، ان کی کوشش، ان کی محنت یہ رہی کہ ہر معاملے کے اندر حق و صداقت کے اوپر آپ کام کرتے رہیں، قرآنی تعلیمات کو پہنچاتے رہیں، قرآنی تعلیمات دیتے رہیں. اپنے شاگردوں کو اس انداز سے آپ نے ہدایتیں دی اور اس کے بعد تمام لوگ آپ سے قرآن بہت اچھے انداز سے سنتے. ایک روایت کے مطابق آپ حافظ قرآن بھی تھے. اس انداز سے آپ نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل رہا کہ درس اور تدریس آپ کا زیور رہا. اس انداز سے آپ نے زندگی کے دن گزارے. حضرت مقداد بن عمر الاسودی جن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بحرہ کے رہنے والے تھے، اور 9 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام قبائل کے وفود آنے شروع ہوئے تو بحرہ سے بھی ایک وفد آیا اور وہ مقداد بن عمر الاسودی کے پاس قیام کیا. حضرت مقداد کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ان کے لیے ایک عزیز لذیذ غذا حیش جس کا نام ہے وہ بنائی، جس کے اندر ستو، کھجور اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بڑی لذیذ غذا ہوتی ہے. حسن اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انہوں نے بھیجا اور اپنے مہمانوں کی ضیافت بھی اسی انداز سے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کے بعد وہ کٹورا ان کے پاس بھیج دیا. جب بھی تمام مہمان جب تک رہے اس کے اندر مسلسل ان کے سامنے وہ پیش کرتے رہے تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بحرہ سے آنے والوں کو. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے تعلق سے یہ سنا ہے کہ آپ کی غذا دودھ اور کھجور ہے، لیکن یہ لذیذ غذا جو روزانہ تم پیش کرتے ہو یہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت مقداد بن عمر الاسودی نے کہا یہ میرے سرکار کی بدولت یہ تمام یعنی اس کے اندر برکت ایسی ہوئی کہ حضور کا ہاتھ لگا اس میں، حضور نے کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد وہ کٹورا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ لوگ سیر ہو کے کھا لیتے ہیں. یہ برکت انہی ہاتھوں کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے. انہوں نے کہا کہ بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے بلا شبہ رسول ہیں. اس انداز سے ان لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. حضرت مقداد بن عمر الاسودی کے نام سے چونکہ بحرہ کے رہنے والے تھے اسی لیے آپ کو بحروی بھی کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے نکل کر آپ کندا گئے جو آپ کی والدہ محترمہ کا مقام تھا تو آپ کندی بھی کہلائے. اور اس کے بعد جب آگے مکہ اسود بن یغوث کے پاس تو وہ اسودی بھی کہلائے. اس انداز سے ان کے نام کے ساتھ یہ مناسبت ہوتی رہی. یہ حضرت مقداد بن عمر الاسودی تھے. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلا. مولا ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین یہ جو اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانثارین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے صدقہ و طفیل میں ہمیں کامیابی اور کامرانیوں سے نواز دے. خدا رحمت کند این عاشقان پاک فینت را. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق